نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم آج اس میں سے پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ یاسین کی الحمدللہ ہم اب تک 19 آیات کر چکے ہیں، اور اس 19 آیات کا اگر ایک چھوٹا سا ایک تذکیر کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے چند باتیں بالکل واضح طور پہ آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ابتدا میں قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی عظمت کے لیے نہیں کھاتا، زیادہ وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. اور یہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے اس کا ایک جواب قسم بھی موجود ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی قرآن حکیم کی، یعنی اس قرآن کی کہ جس میں حکمت بھی ہے، وزڈم بھی ہے، اس کے اندر احکام بھی ہیں، اور یہ محکم بھی ہے، اور اس کے فیصلے جو ہے نا بالکل اٹل ہوتے ہیں. اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو. بہت ساری چیزیں ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد جو اس کا جس چیز کے لیے قسم کھا رہا ہے اللہ، وہ قسم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ بلا شبہ یقیناً آپ بھیجے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظمت ہمیں اس میں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم کھا کے ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بھیجے والوں میں سے ہیں. کوئی آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کی گواہی کافی ہے، اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں. جس طرح سے دوسروں کو بھیجا گیا تھا اسی طرح سے آپ کو ہی بھیجا گیا ہے. آپ بھی اسی گروپ آف پیپل میں سے ہیں جن کا جو اصل کام تھا وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا تھا. اور مقصد کیا تھا اس کو بھیجنے کا؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے. اب یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کا پہلا خطاب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش کے ساتھ ہے، اور اب اس قرآن کے اس کتاب کے میں اور آپ ہم سب طالب علم ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اسی طرح سے سمجھیں اور اسی طرح سے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اس میں سے جو مضامین آتے ہیں اس کو اپنے اوپر اپلیکیبل کریں، اپنے اوپر اپلائی کریں، اور دیکھیں کہ ہم اس میں سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو خبردار کریں، اور خبردار کس سے کرنا ہے؟ اسی کلام سے کرنا. اور جب آپ خبردار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب یہ آپ بات کو واضح کر دیتے ہیں، جب بات حق القول جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، تو بہت ہی کم ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لے کے آتے. تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب بھی آپ کو دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ جب اللہ کی پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اکثریت ایسی ہوتی ہے جو آپ کی اس پیغام کو، آپ کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور اس بات کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ ساری باتیں کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اور اس مثال کو بیان کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چھوٹے سے ٹکڑے کے جو ایمان والے تھے ان کو بھی تسلی دی جائے کہ کس طرح سے معاملے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک قریہ کی، ایک بستی کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ ہم نے وہاں 2 رسول بھیجے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی گئی کہ ایک ایسی بستی تھی جس میں 2 رسول بھیجے گئے تھے، اور وہ 2 رسول بھی اپنی دعوت دے رہے تھے، اور پھر بھی ان کی دعوت کو نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا. تو ان کی تقویت کے لیے، ان کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک تیسرے کو بھی بھیجا. اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، پرائم گول ایک ہی ہوتا ہے. اگر سب کے الگ اپنے اپنے گول ہوں گے تو پھر وہ کام بھی نہیں چل سکتا. تو دعوت کے اندر اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور جب انہوں نے بھی دعوت دی تو جب دعوت جن کو دی گئی
جب ان کے پاس حق القول تو ثابت ہو ہی چکا تھا جیسے پیچھے والوں کی طرف تھی، تو آنے والوں کی طرف بھی جب دعوت دی تو ان کے اوپر حق القول ثابت ہوا. تو پھر ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے سارے کا سارا بلیم جو ہے ان لوگوں پہ ڈال دیا، ان رسولوں پہ ڈال دیا جو پیغام لے کے آئے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر بہت مشکلات آ رہی ہیں. اس کی ایک ٹرانسلیشن اس طرح سے بھی ہے کہ ایسی کون سی خاص چیز ہے جو تمہارے اس دین میں جو تم پیش کر رہے ہو جس کا ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کا جو دوسرا رزلٹ ہوتا ہے وہ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ یا تو ان کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتیاں ظلم شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اور اس سچویشن کو اگر آج دیکھیں تو ہمیں بہت پریکٹیکلی وہ نظر آتی ہے. کس طرح سے نظر آتی ہے؟ اور ایک پوائنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وائلنس کب شروع ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پاس کسی چیز کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں اور آپ پھر بھی تیار نہیں ہوتے اس بات کے لیے کہ سامنے والی کی بات کو قبول کیا جائے، تو پھر آپ وائلنس پہ آ جاتے ہیں. چاہے وہ مار دھاڑ کی صورت میں ہو، چاہے وہ گالم گلوچ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کو جان سے مار دینے کی حد تک. اور ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، آج کے اس ماحول کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بہت ساری جگہوں پہ شدت پسندی کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہی کیا ہے کہ ہمارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں. اور جب ہمارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ چاہے وہ ایک دینی معاملہ ہو یا غیر دینی معاملہ ہو، ماحول پھر اسی طرح سے خراب ہو جاتا ہے. اب مقصد ہمارا قرآن کی آیاتوں کو پڑھنے کا، اس کو دیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس کو سمجھیں، اور کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم اس حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کا جو لفظ ہے اس کو بہت زیادہ اس کو پھیلا دیں آپ، اس کو عبادت کو صرف نماز روزے زکوٰۃ سے ہٹا دیں. اور اگر آپ نماز روزے زکوٰۃ سے ہٹائیں تو پھر آپ کو اصل مفہوم پتہ چلتا ہے، اصل مقصد پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کیوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، اور اس اختیار کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہم شکر کا معاملہ، اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے شکر کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے، جب وہ تخلیق بھی نہیں ہوا تھا ابھی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائک کو یہ بتا دیا تھا، اپنے فرشتوں کو یہ بتایا تھا. اور جب فرشتوں کو بتایا تھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ابلیس، جس کا نام ابلیس ہے، جس کا اصل نام جس کے بارے میں کہتے ہیں شاید عزازیل تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا. اور جب وہ وہاں موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیق نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ایک تخلیق کروں گا، ایک بشر تخلیق کروں گا. بشر آپ کو پتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، بشر سے نکلا ہے. بشر کہتے ہیں جلد کو، جلد کو کہتے ہیں، یعنی ایسا حیوان جس کے اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو اس میں بھی بال ہوتے ہیں، بشر بال ہوتے ہیں اس میں بھی، لیکن ان کی جلد نظر نہیں آتی. تو بشر کہتے ہیں اس کو کہ جس کے اوپر بال تو ہوں لیکن اس کی پھر بھی جلد نظر آئے. اس پہ بال تو ہوتے ہیں لیکن اس کی جلد پھر بھی نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک ایسا بشر بناؤں گا، اور جب میں اس بشر کو بناؤں گا تو میں دو چیزیں اور بھی بتائیں اس نے. پہلی بات تو بتائی کہ میں بشر بناؤں گا طین سے، مٹی سے. پھر دو چیزیں اور ایڈیشنل بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کو بالکل سیدھا کر دوں گا، مطلب اس کے اندر بیلنسنگ ہوگی، پراپر ہر چیز کی بیلنسنگ ہوگی. ایک بیلنسنگ تو وہ ہے جو ہمیں فزیکل نظر آتی ہے کہ انسان کھڑا ہو سکتا ہے، جانور کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو 4 پیر چاہیے اور اس میں جھکے گا. دوسری چیز انسان کی بیلنسنگ ہے، کھڑے ہونے بیلنسنگ. اور پھر اس کی ایموشنل اور انٹرنل بیلنسنگ بھی. انٹرنل بیلنسنگ کس طرح سے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے اندر بیلنسنگ موجود ہے، اچھے کرنے کی اور برے کرنے کی بھی بیلنسنگ موجود ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر میں اپنے میں سے ایک روح پھونک دوں گا. تو 3 ایلیمنٹ ہیں بیسکلی، ایک مٹی ہے، ایک اس کی بیلنسنگ ہے، اور تیسری چیز اس کی روح ہے. لیکن ابلیس کو موجود معلوم تھا، ابلیس وہاں موجود تھا، ابلیس کو معلوم تھا وہاں اس بات. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، جس کے اوپر فرشتوں نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ جب بنے گا زمین میں تو یہ زمین میں فساد ڈالے گا. اس کی الگ تشریح ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، لیکن وہ اس وقت بھی موجود تھا. لیکن جب
हुक्म दे दिया गया प्रैक्टिकली कि तुम सजदा करो, तो फिर उसने क्या किया, उसने वो जो 3 एलिमेंट थे, उस 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को उसने हटा दिया। उसने ये हटा दिया कि इसके अंदर रूह है, उसने ये हटा दिया कि उसके अंदर बैलेंसिंग है, और उसने एक ही पॉइंट पेश किया कि वो मिट्टी से बना। और आज देखें, आज का जो इंसान है, इब्लीस की ये सिफत को बहुत लेके बैठता है। आज हमारे सामने जब कोई मसला आता है, कोई चीज आती है, तो हमें उसकी सारी हकीकतें पता होती हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए किसी एक पॉइंट को अपने पास रख लेते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर आप अपनी दलालत दे सकते हैं, अपने दलाइल दे सकते हैं, और बाकी पॉइंटों को खारिज कर देते हैं और कहते हैं इसको छोड़ दें, इसको हटा दें, इसको भूल जाएं। जिस तरह से हम आज के दौर के अंदर हम देखते हैं, चाहे वो सियासी मामला हो, चाहे दूसरा मामला हो, लोग यही कहते हैं कि जनाब जैसे ये मौजूदा हुकूमत है, ये कुछ करती नहीं है, फलाना नहीं करती, लोग कहते हैं उसको भूल जाए, उन्होंने क्या किया। तो कैसे भूल जाए, किस तरह से भूल जाए, प्रोसेस है पूरा, और सारी चीजें उसी तरह से चलती है। तो ये उसकी इब्लीस की ये जो सिफत है वो हमारे अंदर मौजूद है इसी तरह से। तो अल्लाह ताला ने जो हमें जो बुनियादी चीज की, वो अल्लाह ताला की हाकिमियत को कायम करने के लिए, और ये जितनी बातें आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस चीज का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिए, और वो इख्तियार की बुनियाद के ऊपर ही जो ना अल्लाह ताला के सारे फैसले होंगे हमारे। और यही सारा सब्जेक्ट चलता है, खासतौर पर अगर आप मक्की सूरतों का जो तरीक़ेकार देखें तो उसी तरीके से चलती है, जिसके अंदर असल चीज जो पॉइंट बेस किया जाता है वो तौहीद है, रिसालत है, और फिर आखिरत है, इसी के मजमून चलते हैं। वो तो बाद में जब मदनी दौर आता है तो फिर शरीय अहकामात और दूसरी चीजें मिलती हैं। मक्की दौर के अंदर आपको नमाज रोजे का भी जिक्र मिल जाता है, लेकिन बहुत सरसरी तौर पर है। असल बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये कि अपने आप को खास कर ले इंसान के अल्लाह की तौहीद के साथ और रिसालत के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही दो चीजें, और आज जो हम आयात पढ़ेंगे उसमें तो ये चीजें और इंशाअल्लाह ताला बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलन यस्अ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। और शहर के सबसे दूर किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, इसने कहा है मेरी कौम इन रसूलों की पैरवी। देखा जाए तो बहुत सीधी सी आयत लगती है, बहुत सिंपल सी आयत लगती है, लेकिन इस आयत के अंदर बड़े खजाने हैं। अल्लाह ताला ने शुरू में कहा वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबुल क़रिया, एक बस्ती वालों की खबर दे दें, आपको मिसाल बयान कर दें। और यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है वो जा मिन अक्सल मदीना, मदीना शहर को कहते हैं। अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि वो मदीना शहर से, मतलब मदीना शहर को कहते हैं। यानी इसका इससे इससे हमारे सामने दो बातें आती हैं। पहली चीज तो ये आती है कि ये जो दावत थी, ये दावत बहुत अरसे से चल रही थी, और ये दावत जो है बस्ती में चल रही थी, और बस्ती से चलते चलते ये दावत जो है ना दूर शहर तक भी पहुंच गई। उस जमाने में आप देखें, कोई आपके पास कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई फोन नहीं थे, कोई मोबाइल नहीं था, कोई ईमेल नहीं थी। इसका मतलब ये वर्ड ऑफ माउथ चल रहा था, कबूल कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि हम पीछे पड़ चुके हैं कि वो तो कहते थे इनको मार दें, इनको संसार कर देंगे, हम इनको मार देंगे। लेकिन दावत फिर भी कहीं ना कहीं से जाती रही थी, जाती रही थी, जाती रही, और वो कहीं ना कहीं से वो शहर का एक कोना था, उसके अंदर एक शख्स तक ये दावत पहुंची। दो बातें हमारे सामने आती है। पहली बात तो ये, इंसान की जो दावत होती है, जो भी खैर का काम होता है, ये हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है कि दुनिया में लोग आपको ना अप्रिशिएट करें इस बात को, दुनिया में लोग आपकी इस बात को अप्रिशिएट भी ना करें, एक्सेप्ट भी ना करें। लेकिन आसमान के ऊपर एक जात ऐसी है जो इन सबको देखती है और नोट करती है। और अल्लाह ताला को उसकी ये इस शख्स की बात इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने इसके कुछ स्टेटमेंट्स को बाकायदा रिकॉर्ड कर दिया, जो कयामत तक लोग पढ़ेंगे। पीछे 3 रसूलों का जिक्र आया है, उनके बारे में कोई ऐसी बात बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन आप देखें कि ये शख्स जो दूर मदीना से आया है, बिल्कुल बस्ती से, जिस बस्ती के अंदर आए थे उसके आगे को दूर शहर होगा, क्योंकि मदीना शहर को कहते हैं, करिया बस्ती को कहते हैं, और बस्ती में और शहर के फर्क तो आप सब लोगों को भी मालूम होगा। तो वो इतनी दूर से आया है और उसके पास ये पैगाम पहुंचा, यानी पैगाम उसके पास पहुंच गया, वर्ड ऑफ माउथ चलता रहा, लोगों के जहनों में ये बात आती रही, बात आगे चलती रही। इसलिए इसका मतलब है कि अपने खैर के काम को हमेशा जारी रखना चाहिए। इस चीज को नहीं सोचना चाहिए कि लोग उसे तस्लीम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक्सेप्टेंस है कि नहीं। आप अपना काम जारी रखें, ये असल बात है, पहली चीज।
دوسری بات یہ آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا. بھاگتا ہوا آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھاگتا ہوا آدمی کب آتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی ایمرجنسی تھی. یعنی اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی بڑی ایمرجنسی والی چیز سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ اتنی دور سے بھاگتا ہوا ہے. وہ جانتا تھا کہ اس بستی میں 3 رسول ہیں، وہ جانتا تھا کہ اس بستی میں 3 رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھاگتا ہوا آیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کبھی بھی ہم انسانوں کو اب ان آیات کو اپنے اوپر بھی لیتے ہوئے چلے، تعبیر خاص میں تو ہم بات کر ہی رہے ہیں لیکن تعبیر عام میں کو بھی لیتے ہوئے چلے. اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس کوئی بات حق کی آ جاتی ہے تو آپ کو اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ مولوی صاحب ہوں گے، امام صاحب ہوں گے، یہ ان کا کام ہے بتانا. نہیں، یہ ان کا، وہاں 3 رسول موجود تھے، 3 رسول موجود تھے نا. اس کے باوجود وہ شخص آیا اور وہ آ کے پیغام دیتا ہے کہ اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو. کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا حیثیت تھی؟ لیکن اس نے اپنا کام کیا. انبیاؤں کا اپنا کام ہے، لیکن انبیاؤں کے ساتھ جو انبیاء کی پیروی کرنے والے ان کا بھی ایک کام ہے. یعنی انبیاء کو آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر وہ سورج ہے تو جو ان کی پیروی کرنے والے وہ چاند کی طرح. سورج جس طرح سے ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اسی کی روشنی سے جو ہے وہ چاند کو بھی روشنی ملتی ہے. تو وہ چاند اور سورج والا بھی ذہن میں اپنے لے کے چلے آپ اس کو. تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ دعوت جو ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ پہ گھومتی رہی اور کہاں جا کے پہنچی. اب اس بات کو ریلیٹ کریں کہ اللہ نے کہا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے. اس کم لوگوں میں وہ ایک شخص موجود تھا. اللہ نے اس کا نام نہیں لیا. اللہ کہتا رجل، ایک مرد تھا. وہی والی بات ہے، جب بستی کی بات آئی تھی تو وہاں بھی اللہ نے کسی بستی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن مفسرین نے اس بستی کے بارے میں بہت کچھ لکھا. رجل، اللہ نے کسی شخص کا نام نہیں لیا. کوئی نام ایکس وائی زی کوئی نام نہیں ہے، لیکن مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کوئی نجار تھا، اس کا فلانا نام تھا، اس علاقے سے تھا. ضرورت ہی نہیں ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتا، جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، ہمیں بھی اس کی چیز پہ جانے کی ضرورت نہیں. تو پہلی چیز تو ورڈ آف ماؤتھ دعوت آپ کی ہمیشہ جاتی ہے آگے تک. آپ کبھی بھی اس چیز کی ہمت نہ ہاریں. جو ہمیں جس سے تسلی ملتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں. اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کی دعوت کا، اس کلام کو آگے پہنچانے کا کام ہمیشہ ہمارے پاس سے جاری رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی کہ وہ اگر اس جگہ پہ، جس جگہ پہ ایسا کام ہو رہا تھا، اگر وہاں 3 رسول موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس مومن شخص نے، وہ جو شخص تھا جس کے پاس ایمان آ گیا تھا، جو مومن شخص تھا، اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی یہ بات کرنی چاہیے، یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام فلانے مولوی کا ہوگا، فلانے مفتی کا ہوگا، یہی کریں گے تو بات ہوگی. آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، اس میں کوئی چیز نہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ بھاگتا ہوا آیا. نہ اس کے پاس گھوڑے پہ آیا، نہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ گھوڑے پہ آیا کہ گدھے پہ آیا. وہ بھاگتا ہوا آیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ ریسورسز نہیں تھے. اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے. تو اگر آپ کے پاس کسی دعوت کو یا کسی کام کرنے کے اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو یہ اسکیپ نہیں بن سکتا آپ کے پاس کہ میرے پاس جو ہے نا، میرے پاس وسائل ہی نہیں تھے، میں کیا کرتا. یہ شخص تو بھاگتا ہوا آیا اور یہ جانتے ہوئے کہ وہاں 3 آلریڈی رسول موجود ہیں، پھر بھی وہ بھاگتا ہوا آیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے محسوس کیا. کیوں محسوس کیا؟ کیوں؟ صرف اس کی ایک بنیادی وجہ کہ وہ اپنی فطرت اس کی جاگی ہوئی، وہ اپنے فطرت سلیمہ پہ تھی. جب انسان فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے نا، جب اس کی فطرت سلیمہ جاگی بھی ہوتی ہے، تو اس کے اطراف میں جب فسق اگر ہو رہا ہو، فجور ہو رہا ہو، اگر شریعت کی جو ہے وہ پامال ہو رہی ہو، اللہ کی آیات کو جو ہے نا جھٹلایا جا رہا ہو، تو وہ پھر بے چین ہو جاتا ہے، وہ کھڑا رہ جاتا ہے، وہ رکتا ہے. آج غور کریں ہم اپنے آپ کے اندر، ہم سب لوگ، ہم جتنے لوگ موجود ہیں میرے ساتھ انکلوڈنگ مائی سیلف، کیا ہم میں سے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آج تک؟ کیا ہم نے آج تک کوشش کی؟ ہمارے یہاں سود کا کام کھلا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لڑکیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، ہر قسم کی چیز ہوتی ہے. کیا کبھی ہم اس کے اوپر کھڑے ہوتے؟ کبھی ہم نے آج تک آواز لگاتے ہیں اس کے اوپر؟ کبھی نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا معنی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری فطرت سلیمہ مر چکی، ختم ہو چکی. اور اگر یہ ہماری فطرت سلیمہ ختم ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم
مطلب آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا، آپ کا خبردار کرنا نہ کرنا بیکار ہے. کیا ہوگا پھر جو ہم پیچھے جو آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کے آگے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار، فاخشیناہم فہم لا یبصرون، اور اوپر سے بھی ڈھانک دیا گیا. تو یہ کس چیز کی آئی ہے؟ ہمارے پاس جو ہے اپنی ضد کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، یا ہمارے پاس جو ہے اپنی اندھی تقلیدوں کی دیواریں کھڑی ہو گئی، یا ہم اس کی طرح ہو چکے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جو کرتا ہے کرتا رہے، یہ ان کا کام ہے، میرا کام تو ہی نہیں، میں تو یہ نہیں کرتا. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑی معروف روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدنا جبریل سے کہا کہ فلانی بستی کو جا کے جو ہے وہ ختم کر دو. سیدنا جبریل جب وہاں گئے تو دیکھا وہاں ایک شخص جو ہے عبادت میں مسلسل لگا ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ، اس بستی میں تو ایک ایسا شخص ہے جو اپنا اس کا ماتھا ہی جو ہے وہ زمین سے کبھی نہیں اٹھا تیری عبادت اور تیری اس میں یاد میں. اللہ نے کہا اسی کے اوپر بستی پلٹنا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی عبادت سے تو سروکار ہے، اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا معاملہ بھی پھر یہی ہے. تو کیا پوائنٹ ہمیں اس میں سے ملتا ہے؟ ہمیں پہلا پوائنٹ تو اس میں یہ ملتا ہے کہ لیک آف ریسورسز کبھی بھی آپ کا بیس نہیں بننا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ ملتی چاہیے ہے کہ جو حق کا کام ہے، جو دعوت کا کام ہے، اس کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، چاہے لوگ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. کیونکہ آپ کا اور میرا کام جو ہے نا لوگوں کو دین میں داخل کرنا نہیں ہے، دین کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف دعوت دینی ہے. کیونکہ وہ تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے اخلاص سے اس کو اس دعوت کی طرف بلائیں، اس کو اس دعوت دیں، اس دین کی طرف بلائیں. اس دین میں داخل ہونا نہ ہونا یہ تو پھر اللہ کے کن سے ہو جائے گا، لیکن کوشش تو ہوگی ہماری طرف سے. تیسری چیز کہ ریسورسز کو کبھی بھی بیس نہیں بنانا چاہیے. چوتھی چیز، اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں تو مجھ سے بھی بڑے قابل لوگ بیٹھیں گے، ان کا کام ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلہ اس چیز رہ جاتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ سیاسی کی نظر ہو، چاہے وہ دین کے معاملہ ہو، چاہے گھریلو معاملات ہو، ہم آدھے سے زیادہ ہم اسی بات کو بیس بنا لیتے ہیں. یار وہاں اور بھی لوگ تو تھے، میرے چاچا بھی تھے، میرے ماما بھی تھے، انہوں نے کچھ نہیں بولا، میں کیا بولوں گا؟ کیوں نہیں بولوں گا؟ اگر تمہیں لگتا ہے وہ حق ہے تو بولیں. آپ اپنے ادب میں، اپنی تمیز میں، اپنی تہذیب میں رہتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں. اگر آپ اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ، یا آپ کی بہن کے ساتھ، یا آپ کی کزن کے ساتھ، یا آپ کی کسی بھتیجی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. آپ یہ مت کہیں کہ یار میرے ماما بھی تھے ادھر، میرے چاچا بھی تھے، سارے گھر کے بڑے تھے، وہی نہیں بول رہے تھے، میں کیا بولوں گا. یہ دعوت نہیں مل رہی ہمیں. اس کا مطلب ہے کہ لیکن آپ نے اپنی تہذیب میں بات کر دی، اور کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے آگے. پھر آگے وہ کہتے ہیں قال یا قوم، یعنی سب سے پہلے تو اس کو انہوں نے اون کیا ان لوگوں کو. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک قریہ، جس بستی کے اندر یہ رسول آئے تھے، اور وہ ایک دور مدینہ کے بالکل کونے سے، ایک شہر کا جو آخری کونا تھا، وہاں سے ایک شخص آیا. وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان لوگوں کو کہا اے میری قوم. اون کیا اپنے آپ کو، ان لوگوں کو اون کیا. ہمارا تو مسئلہ ہی کہ ہم اون ہی نہیں کر پاتے ہیں لوگوں کو. ہم اون کیسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے اون. اگر ہم اون نہیں کریں گے تو پھر بات کیسے چلے گی؟ اور اون کرنے کے بعد کیا کہا اس نے؟ اتبعوا المرسلین. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس فلانے کو فالو کرنا، اس فلانے مولوی کو فالو کرو، اس مسلک کو کرو، اس فلانے کو. اس نے کہا جو بھیجے ہوئے ان کی پیروی کرو. کیا سبجیکٹ ملا؟ کیا مجھے ملا کہ ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ غور کریں آپ. ہمارے پاس اتباع کس کی ہے؟ ہماری اتباع ہوتی ہیں اماموں کے لیے ہوتی ہیں، ہماری اتباع ہوتی ہیں بزرگوں کے لیے ہوتی ہیں، ہماری اتباع ہوتی ہیں کہ کسی مسلک کے لیے ہوتی ہیں. ہماری اتباع تو اس چیز کی. پیروی کرے سر جی، پیروی کرنے کا کوئی منع نہیں ہے. ماں باپ کی پیروی کریں، ماں باپ کا حکم مانے، استاد کا حکم مانے، اماموں کا حکم مانے، بزرگوں کا حکم مانے، جس کا چاہے حکم مانے، حاکم کا حکم مانے، جس کا چاہے حکم مانے. ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ وہ کوئی بھی حکم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونا چاہیے. جو چیز اس سے باہر اس سے ڈس ایگری کرے، اس کو ڈس اون کر دیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے اس فلانے کو. ہمارا کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ آج یہ امت کیوں اتنی بٹ چکی ہے؟ آج اس امت کو بٹنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے
آج پاکستان جیسے ملک کے اندر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کوئی اسلامی حکومت آ جائے تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ وہ اسلامی حکومت ہوگی کون سے مسلک کی؟ آدھے لوگ تو اسی میں مر جائیں گے. کیا ہوں گے؟ کوئی کہے گا کہ بریلوی سسٹم چلنا چاہیے, کوئی کہے گا اہل حدیث سسٹم چلنا چاہیے, کوئی دیوبندی, کوئی نہ کوئی سسٹم ہی بتائے گا نا. تو کس کی پیروی ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اللہ آپ سے کہتا ہے, اس بندے مومن نے آ کے کیا کہا؟ اس نے کہا پیروی کرو کس کی؟ ان لوگوں کی کرو. ابن عاشور کہتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں جو بستے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں, اور جو بستی کے لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے قریب ہوتے ہیں. دین کے قریب کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ چیزوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں. ہم سب شہری بابو لوگ ہیں, میں اس کو کہتا ہوں ہم سب شہری بابو لوگ ہیں. ہم شہری بابو لوگوں کے لیے جو ہے نا دین جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک طرح کی آپ سمجھے کہ ریچولس بن چکے ہیں. جیسے آج کل ہمارا ریچولس ہے کہ رمضان ہے, تو آپ کو رمضان کا ایک ماحول نظر آ جائے گا. اور رمضان کا ماحول کیا نظر آئے گا کہ مسجدیں بھی آپ کو بڑی آباد نظر آئیں گی ماشاءاللہ, جہاں تراویحیں بھی ہو رہی ہوں گی, تو فجر کی نماز میں بھی جائیں گے, باقی نماز میں بھی جائیں گے. اس کے بعد چند دن اور گزریں گے تو پھر جو قیام اللیل شروع ہو جائیں گے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ کو سڑکوں پہ بھی اسی طرح سے نظر آئے گا بہت زیادہ. آپ کو شاپنگ بھی بے انتہا نظر آئے گی, آپ کو کھانے پکانے پکوان یہ ساری چیزیں بھی بے انتہا نظر آئے گی. آپ کو لوگ صدقہ خیرات کرتے بھی بہت نظر آئیں گے. لیکن الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی ماہ ختم ہوگا اس کے بعد لوگ اسی طرح سے ہو جائیں گے جس طرح سے پہلے تھے. تو ہم نے ہمارے یہاں جب دین کو لیا جاتا ہے وہ دین نہیں ہے ہمارے یہاں عقائد ہیں. ہم عقائد بیس لوگ ہیں. پورے قرآن میں عقیدے کا لفظ نہیں ہے, پورے قرآن میں کہیں عقیدے کا لفظ نہیں ہے. عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ تو وہ چیز ہے جو انسان خود کریٹ کرتا ہے, اور عقیدہ وہ چیز ہے جو تبدیل ہو سکتا ہے. جو لوگ آج سے اگر آپ دیکھیں تو جو بھی ابھی جو ریسنٹ آپ کے جو مسلک ہیں, جس کو آپ چاہے وہ بریلوی مسلک کہہ لیں, دیوبندی کہہ لیں, اہل حدیث کہہ لیں, ان مسلکوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی تاریخ کتنی پرانی ہوگی, 100 سوا 100 سال 150 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگی. اس سے پہلے یہ لوگ کسی نہ کسی چیز کو تو فالو کرتے تھے نا. تو عقائد ایک ایسی چیز ہے کہ جو تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن دین تبدیل نہیں ہوتا, ایمان تبدیل نہیں ہوتا, ایمان تبدیل نہیں ہوتا, ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر ہمیں کیا چیزیں ملی, یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. ان بیس لائن کو دیکھیں, نہیں تو ادروائز تو بہت سیدھی سیدھی آیت ہے. کیا ہے کہ ایک شخص دور سے آیا اور اس نے کہا کہ آپ اس میں کر دیں. اصل چیز تو یہ کہ میرے لیے اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اخلاص, سنسیئرٹی. اس کا اخلاص دیکھیں, اس کی سنسیئرٹی دیکھیں کہ وہ اس نے اپنے ان لوگوں کو اون کیا. اس نے کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں, اور ان سے یہی کہا کہ تم کیا کرو, تم پیروی کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت سلیمہ جاگی ہوئی. ہماری فطرت سلیمہ سو چکی ہے, ہماری فطرت جو ہے نا مست ہو چکی ہے. جھوٹ, بغض, دوسروں کے لیے برائیاں رکھنا, جھوٹ بولنا, بےایمانی کرنا, لوگوں کو دھوکہ دینا, اور بہت ساری ایسی چیزیں. اور سب سے بڑی چیز اپنی زبان کا برا استعمال کرنا. میں یہاں دیکھتا ہوں اور ہر جگہ نظر آتا ہے ہمیں کہ لوگ جو ہے بڑے جو ہے وہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں, صدقات بھی کر رہے ہوتے ہیں, مال بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور گاڑی روکتے ہیں اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اس کو بہت بری طرح سے جھڑک بھی دیتے. کوئی آپ کے پاس سے گزر کے آ جائے تو اس کو بڑی بری طرح سے آپ جھڑک دیتے. کیوں جھڑک دیتے؟ آپ تو لاکھوں روپے کا, کروڑوں روپے کے آپ خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں, تو اس کو ایک 5 روپے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے دے. اور اگر نہیں دے سکتے تو اپنی زبان کو تو استعمال کریں, زبان کو تو روکیں. تو آپ زبان کو بھی نہیں روکنا چاہتے. تو کس چیز کا اخلاص؟ اخلاص ہی نہیں. تو جو اس میں سے بنیادی باتیں ملی ہیں, اس بنیادی باتوں کو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اس کو ہم اپنے رکھیں اور سوچیں کہ ہمارا کام کیا ہے. پہلا کام ہم نے دعوت دینی ہے, ہم نے دعوت اخلاص سے دینی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں ہم سے بھی بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے اس لیے میری دعوت کا اثر نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا آپ کی دعوت کا اثر ہو جائے, آپ کی بات لگ جائے, کیونکہ آپ کی بات اگر اخلاص سے ہوگی تو اخلاص ہی کی تو بات ہے ساری, باقی کس چیز کی بات. اللہ تعالیٰ نے ایسی
ان کا اخلاص اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ نے کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ ان کے الفاظوں کو ریکارڈ کر دیا جو قیامت تک ہم پڑھیں گے. کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا, کوئی اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈگری تھی, یہ اس نے ازہر یونیورسٹی سے کوئی تعلیم حاصل کی تھی, یا مدینہ یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لی تھی, یا جو ہے وہ بنوری ٹاؤن سے کوئی ڈگری لی, کوئی ہے ایسی کوئی چیز نہیں. ایک سیدھا سادہ آدمی تھا, اس نے آیا, اللہ کو اس کا اخلاص اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظوں کو اس قرآن کے اندر سٹور کر دیا, جو قیامت تک یہ امت اس کو پڑھتی رہے گی, اور نہ صرف پڑھتی رہے گی بلکہ مفسرین اس کے اوپر اپنی رائے دیتے رہیں گے. ہو سکتا ہے جو بات میں نے بھی آپ کے ساتھ کی ہے, یا جو باتیں جو میں نے پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آج سے 10-20 سال 50 سال بعد 100 سال کے بعد جو ہے ان باتوں میں کوئی اور تبدیلی آ جائے, کوئی اور رخ اس کے سامنے اور آپ کے سامنے آ جائے, میرے سامنے. ایک بڑا چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ ہے, اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. اس جگہ پہ فرمایا وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, اور اسی طرح سے سورہ قصص کے اندر یہ بات اس طرح سے آئی ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ. یعنی اس دونوں جگہوں پہ ایک فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ ایک جگہ پر جو سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ شہر کو پہلے بنیاد بنایا گیا ہے اور رجل کو مؤخر کیا گیا ہے, اور جبکہ سورہ قصص کے اندر آتا ہے وجاء من اقصى المدینہ, اور قصص میں آیا تھا وجاء رجل, مطلب رجل کو پہلے مقدم کیا اور مدینہ کو بعد میں کیا, اور اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ شہر کو مطلب پہلے لے کے آیا اور رجل کو مؤخر کیا گیا. تو اس سے بھی ایک جو ہے کچھ لوگوں نے اس کی رائے اس طرح سے لی ہے کہ جس موقع کے لحاظ سے جس چیز کی زیادہ اہمیت ہو اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے. یعنی جس جگہ پہ اس آدمی کی اہمیت زیادہ تھی تو اس آدمی کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا, اور جس جگہ پہ اس بستی کو مقدم کرنا تھا, یعنی بستی کو مقدم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی جو میں نے آپ سے ابتدا میں کی کہ ورڈ آف ماؤتھ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہ ورڈ آف ماؤتھ دین کے معاملے میں بھی ہوتا ہے, دنیا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے, اور ہمارے اس میں بھی ہوتا ہے. کبھی آپ غور کریں, بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں, اور وہ باتیں جب نکلتی ہیں اور کہاں سے کہاں گھومتی ہیں تو پھر وہ بات کہاں سے کیا بن جاتی ہے اس کا کچھ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس آیت سے جو ہمیں جو ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے اس میں سے ملا, 2 پوائنٹ بڑے وہ ہیں کہ اتباع جو ہے وہ تو کامل کی کامل اللہ اور اس کے رسول, اور باقی جس چیز کی بھی آپ نے اتباع کرنی ہو آپ بالکل کریں, لیکن ذہن میں بس یہ رہے کہ وہ اتباع جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تابع ہوگی, اس سے باہر کی نہیں ہو سکتی. وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا ایسا لیکن ہم تو اس فلانے مسلک سے ہیں یا میں فلانے اس سے ہوں اس لیے ہم تو اس طرح سے کریں گے. یہ رویہ ہم میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا دل نہیں تھکتا ہے تو کوشش کریں اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کہتا ہے, آپ اس کو غور و فکر کریں, ہمیں چاہیے, ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے تو غور و فکر ضرور کریں. دوسری بات جو ہماری سمجھ میں آئی, جو مجھے آئی اس کے اندر, کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ریسورسز کی کمی ہے, تو یہ کبھی بھی آپ کے لیے ایکسکیوز نہیں بن سکتا. آپ کے پاس جو کچھ اللہ نے جتنا دیا ہے آپ نے اتنا لگا دینا ہے, جتنا کچھ آپ کو دیا. اب یہ پیمانہ کہ کتنا تک لگا سکتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. آپ نے اپنی بیسٹ ایفرٹ دینی ہے, آپ نے اپنی بیسٹ ایفرٹ دینی ہے. تیسری چیز آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ, جیسے میں نے پچھلی اس میں بھی کہا تھا کہ الفاظ جو ہے نا وہ ایک گولی کی طرح ہے. الفاظ جو ہے نا وہ اسلحہ ہے, بارود ہے, اور یہ بہت کچھ اثر کرتے ہیں. یہ ورڈ آف ماؤتھ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی کہیں بھی بات, اور اگر وہ بات آپ کی اخلاص کے ساتھ ہو, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر وہ قرآن اور سنت کے ساتھ ہو, تو آج نہیں تو کل, نہیں تو 2 دن بعد, 4 دن بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد, 5 سال بعد اثر ضرور دکھائے گی. آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو بینیفٹ اس کا ضرور دے. اتبعوا من لا يسألكم اجر وهم مهتدون, ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے, وہ سیدھی راہ پائے. اجرت نہیں مانگتے کا کیا مطلب ہے؟ اجرت نہیں مانگتے یعنی اس کا ایک پیٹرن تو لوگ پھر اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ, اور یہ ہمارے یہاں ہے بھی, کہ جو قرآن کی تعلیم دے یا قرآن کو پڑھائے اس کے پیمنٹ نہیں ملنی چاہیے. تو اگر اس کو پیسے نہ ملے, اس کو پیمنٹ نہ ملے تو کیا کرے گا مجھے بتائیے. کیا سورت کو کھائے گا؟ اس کو کھانے پینے کے لیے اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ تو اس کے 2 ایلیمنٹ ہیں, اس کے 2 طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں
اس قسم کا کام کرتے ہیں. یہ میں آپ کو تعبیر عام میں بات کروں. اگر ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ خاص دعوت کا کام کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, تو ان اطراف کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لیے ایسا انتظام کریں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ان کے کھانے پینے کا, ان کے رہنے کا, ان کے دوائی دارو کا, ان کے جو بھی اس قسم کی ان کی چیزیں, ضروریات زندگی کی چیزیں, ضرورت کی چیزیں. اب وہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک ضرورت ہوتی ہے, دوسری خواہش ہوتی ہے, تیسری جو ہے آرائش ہوتی ہے, اور چوتھی نمائش ہوتی ہے. اب آپ کہیں کہ مجھے وہ جو دعوت دینے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ لینڈ کروزر میں گھومے اور پراڈو میں گھومے, تو یہ تو پھر نمائش والا کھیل. اور وہ چاہتا ہے کہ وہ 4 گارڈ کے ساتھ گھومے, اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی بلٹ پروف ہو, کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے گا. تو ایک دعوت دینے والے کو اگر اپنی موت سے خوف ڈر آتا ہے اور وہ بلٹ پروف گاڑی میں چلتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی دعوت کا جو مقصد ہے وہ تو کچھ اور ہی مقصد ہے. میں تو اس کو اس طرح سے لے سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. لیکن صرف اسٹریٹ اوے یہ کہہ دینا کہ کوئی آدمی اجرت نہیں لے سکتا, یہ تھوڑا سا عجیب سی بات لگتی ہے. مصعب بن عمیر ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی امیر ترین شخص تھے مصعب بن عمیر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ مکہ کے اندر جو پوشاک پہنتے تھے, کہتے ہیں کہ اس پوشاک کی آج کے زمانے میں اگر ویلیو دیکھی جائے تو 5,000 درہم کی تھی. یعنی جو پوشاک پہنتے تھے, یعنی آج کل کے پاکستانی روپے کے حساب سے 2 لاکھ روپے کی پوشاک ہوتی. اور خوشبو جب استعمال کرتے تھے تو جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزرے. اور یہی مصعب بن عمیر کی جب دفنایا جا رہا تھا تو ایسی سچویشن میں تھے کہ چادر اگر ان کے منہ پہ رکھی جاتی تھی تو ٹانگیں کھل جاتی تھی, اور ٹانگوں پہ رکھی جاتی تھی تو چہرہ کھل جاتا تھا. یہ مصعب بن عمیر, یہ مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ مہاجرین کا سردار بھی ایک طرح سے کہا جاتا ہے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا تھا ابتدا میں, اور وہ قرآن کی دعوت دیتے تھے, قرآن کی تعلیمات دیتے تھے. تو آپ کے خیال میں کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وظیفہ نہیں مانا تھا؟ کھانا پینا رہنا کس طرح سے بدل تھا؟ تو صرف سمپلی یہ کہہ دینا ہاں, لیکن کیونکہ لوگ پھر اس آیت کو اس طرح سے بھی لے کے جاتے ہیں کہ پھر وہ قرآن میں یہ بھی آیا نا کہ وہ جو ہے تم تھوڑے سے داموں کے لیے آیات کو نہیں بیچو. اس کا مطلب زیادہ دام کے لیے بیچ سکتے ہیں کیا؟ پھر تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آئے گا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم قیمت کے لیے تھوڑے سے سمنن قلیلہ کے لیے اپنی آیات کو نہ بیچو. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر سمنن قلیلن کی جگہ اگر سمنن اکثر ہو, یہ زیادہ ہو, زیادہ پیسے مل جائے تو بیچ سکیں گے. نہیں, یہ آیت ان لوگوں کے لیے آئی نا کہ جو چیزوں کو چھپاتے تھے, یا ان ادر ورڈ یہ کہہ لیں جو آج کل کے دور میں ہمارے یہاں چلتا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی, کہ جو وہ اپنی ضرورت کے حساب سے فتویٰ لے لیتے, اس کے حوالے سے آیا. تو لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ بھی ہے. یہاں اجر سے مراد, یہ جو اجرت سے مراد خالی اجرت وہ نہیں ہے. یہاں اجرت سے ایک اور مراد بھی ہے, وہ ہے مفاد. یہ جو لوگ دعوت دینے والے ہیں, اپنا کوئی مفاد, یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے. ان کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے, ایک ہی مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے, اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اب میں نے آپ سے کہا نا, کوئی بھی آیا تو اس کو ہمیشہ تعویل خاص میں تو لے لیں, لیکن تعویل عام میں ضرور. میرا اور آپ کا بھی کیا مقصد ہے؟ میرا اس وقت آپ کے ساتھ جو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کلاس کر رہا ہوں, جو بھی, اگر میرا یہ مقصد ہے کہ مجھے اس سے کوئی شہرت ملے گی, چاہے چند ہی لوگ میں ملے, یا لوگ میرے بارے میں کوئی اچھی سی بات کریں گے, کہیں گے یار دیکھو کامدی صاحب فلانا فلانا کام کرتے, اس کا مطلب ہے کہ میرا جو مفاد ہے وہ کسی چیز سے ریلیٹ ہو گیا, اب یہ گڑبڑ ہو گئی. آپ کو پتا ہے نا کہ ایک بڑی معروف ہے روایت کہ جس کے اندر ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے, کیونکہ قیامت کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ سٹیجز سے مختلف طریقوں سے چیزوں کو ایکسپلین کر کے سمجھایا گیا. تو پتا چلے گا اس میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا, اس سے پوچھیں گے تم کیا کرتے تھے, تو 3 لوگ آئیں گے, میں صرف ایک کا بھی صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں اس ریلیٹڈ سے. تو پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے, اس نے کہا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے بڑا کام کیا ہے, میں نے تیرے دین کو بڑا پھیلایا ہے, میں نے بڑی اس کی دعوت دی ہے, میں نے تیرے قرآن کو, میں نے تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے.
اللہ نے کہا نہیں، تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا پڑھا لکھا، بڑا قابل انسان سمجھے دنیا میں، اور لوگوں نے دنیا میں سمجھا تجھے، میرے یہاں تیری کوئی اوقات نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اب آپ تصور کریں، اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو شہید تھا، اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بہت بڑا رئیس تھا، بہت مال خرچ کرتا تھا۔ تو آیتوں کو ریلیٹ کرتے رہے پیچھے سے، اخلاص۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے تو کام ہی نہیں کر رہے۔ یعنی پیغمبروں کی بات مان لو، پیغمبروں کے بعد اب پیغمبر کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، پیغمبر کے جو پیغمبر ہیں، ہم سب اللہ کے رسول ہیں، ان کی اس باتوں کو مان لو جو ریلیٹ کرتی ہیں اتباع المرسلین سے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ جو اسی بات کو وہ آپ سے کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر فالو کرو، کیونکہ اس میں کوئی مفاد نہیں ان کا اپنا ذاتی، اس میں ان کی کوئی دکان نہیں بنے گی، اس میں ان کا کوئی مکان نہیں بنے گا، اس میں ان کی کوئی چیز نہیں بنے گی۔ کسی دینوی مفاد کے خاطر تمہیں دنیاوی مفاد کے خاطر تمہیں دعوت نہیں دے رہا کہ ایسا کرنے سے فلانی چیز ہو جائے گی۔ اس بات کو ہمارے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر میں جو بہت زبردست کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے کام کرتے ہیں، اور ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس سے ان کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ ہاں ہوں گے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو دنیاوی فائدے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے، نام لینا نہیں چاہتا میں کسی کا، لیکن دونوں طرح سے ہیں۔ لیکن ہمارا ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک بہت ہی چھوٹا ایلیمنٹ ہے، ایک بہت ہی چھوٹا ایلیمنٹ ہوگا جو ہمیشہ ایمان لائے گا، بہت ہی چھوٹا ایلیمنٹ ہوگا۔ آپ 100 آدمیوں کے ساتھ دعوت کا کام کرنے، 1000 آدمی کے ساتھ کام کرنے، بہت ہی لمیٹڈ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا۔ آگے پھر وہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹاؤ گے۔ یعنی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عبادت کیا مستحق تو وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فطرت سلیمہ، وہی بات، فطرت سلیمہ، آخرکار پھر وہی آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر جو عبودیت کا جو جذبہ ہے، عبودیت کا جذبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور یہ اتنا فطری ہے، یہ اتنا فطری ہے کہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے، کسی کو پوجے، کسی پہ توکل کرے، ہر انسان چاہتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے یہ تمام مذاہب جو ہے نا وجود میں آتے ہیں، یہ تمام مذاہب وجود میں اسی لیے آتے ہیں۔ تو اگر جس انسان کی فطرت سلیمہ ٹھیک ڈگر پہ چلے گی وہ کامیاب ہو جائے گا، اسے معلوم ہوگا کہ اس نے کس کو جو ہے نا کس کے آگے اپنا سر جھکانا۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جب وہ سمندر کے اندر جب وہ جا رہے تھے اور سمندر کے اندر جب کشتی نے جو ہے وہ ڈگمگانا شروع کیا تو انہوں نے پہلے تو لات منات ان سب کو پکارنا شروع کیا، اور بعد میں جب وہ لات منات سے بھی کام نہیں چلا تو پھر انہوں نے جو ہے اللہ اللہ پکارنا شروع کیا۔ تو سیدنا اکرمہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اب تو یہی بچائے گا، اللہ ہی بچائے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہی تو پکار دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے وہاں اس وقت اپنی نیت کی کہ اگر میں بچ گیا تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو فطرت کے اندر موجود ہے یہ، تو یہ بات فطرت کے اندر ان کے موجود ہے۔ اب اس میں ایک اور خوبصورت پوائنٹ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات اصولاً تو اس کو اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی نا کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو میسج دینے آئے ہیں، وہ تو اتنی دور سے دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا، آ کے کہا کہ پیروی کرو یہ جو بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ آگے تو اس کا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ تم کو کیا ہو گیا، تم کو کیا ہو گیا کہ تم عبادت نہیں کرتے۔ اس نے یہ بات نہیں، اس نے اپنے آپ کے اوپر بات کی۔ کیوں؟ ایک بنیادی وجہ ہے، ایک بہت ہی بڑی بنیادی وجہ ہے۔ کسی بھی شخص کو چاہے وہ مفرد انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو، جب اس کو اس کی فکری یا اعتقادی خطا کو آپ ہائی لائٹ کرو گے تو ہمیشہ آفنسو ہو جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
اگر آپ کسی کو ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں یار تم کیوں چوری کرتے ہو، تو آپ کے خیال میں وہ آپ کو دے گا جواب کہ ہاں میں اس لیے چوری کرتا ہوں؟ نہیں، وہ کہے گا تم کیسی بات کرتے ہو میں چور ہوں. لیکن اس بات کو اگر آپ خود پہلے اپنے اوپر لے کے آئیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چوری کروں یا مجھے کیوں چوری کرنی چاہیے، دونوں مقصد ایک ہی ہے، پوائنٹ ایک ہی چل رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے بات کو کہا کیسے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بات کیا کہتے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ بات کہتے ہیں کس طرح سے. میں ایک ہی جملہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، کسی سے میں کہوں فیصل بھائی کیا بات ہے، میں کہوں فیصل بھائی کیا بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی سنے گا انکلوڈنگ فیصل صاحب، ان کو لگے گا میں ان کو پریز کر رہا ہوں، فیصل بھائی کیا بات ہے یا فیصل صاحب کیا بات ہے. یہی جملہ میں اپنا ٹون چینج کر دیتا ہوں، فیصل صاحب کیا بات ہے، کیا ہو گیا، تھریٹ ہو گئی، غصہ آ گیا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بات کیا کرتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ بات کرتے کس طرح سے. اور جب یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں تو ایک سیدنا علی کا بھی قول اپنے ذہن میں رکھیں. سیدنا علی نے کیا فرمایا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بات کر کون رہا ہے، بات یہ ہے کہ وہ بات کر کیا رہا ہے. ہمارے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی اچھی بات کرے، کوئی خیر کی بات کرے، چاہے وہ دین کے معاملے سے ہو، دنیا کے معاملے سے ہو، آپ کے گھریلو معاملے سے ہو، پہلا اسٹیٹمنٹ تو آپ کا یہی آتا ہے. اس کے اوپر جو پہلا اٹیک ہم کرتے ہیں وہ تو یہی اٹیک کرتے ہیں. یہ ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں آپ کے والدہ بھی بیٹھی ہیں، والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، چاچا بھی بیٹھا ہے، چاچی بھی بیٹھی ہے، پھوپھو بھی بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بزرگ اور بھی بیٹھا ہو. اب اس کے اندر کوئی چار باتیں ہو رہی ہیں، سب اپنے اپنی دے رہے ہیں. آپ نے بھی ایک اس میں اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میرے خیال میں پپا اگر ایسے کر لے تو بتائے گا ہمیں تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا. آپ میری بات سمجھ رہے کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کو صحیح طرح سے پہنچانے کی تمیز ہی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نا علم حاصل کرنا اور نالج حاصل کرنے میں بہت فرق ہے. ہم نے تو جتنی تعلیم ہم سب لوگوں نے تعلیمیں حاصل کی ہیں، ہم سب لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، کیونکہ ہم سب کے آبجیکٹو کیا ہے؟ پیسہ کمانا. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی جتنی کی اولادیں آپ سب سے پوچھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں. ہر آدمی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، اپنے آدمی سے پوچھیں، ہر آدمی نے اپنی اولاد کو یہی کہا پڑھ لے، پڑھے گا نہیں تو پھنس جائے گا، نوکری نہیں ملے گی. سی اے کر لے، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، نہیں تو نوکری نہیں ملے گی، بھوکا مرے گا. تو ہم تعلیم جو ہے وہ کمانے کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم وہ چیز حاصل کریں کہ جو ہماری زندگی کو بہتر کرے. ہمیں لوگوں سے بات کرنے کی تمیز ہے، ہم اپنے پیغام کو لوگوں کو صحیح طرح سے پہنچا سکیں، ہم لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ گفتگو کر سکیں. یہی وہ اسی طرح سے انہوں نے شروع کی بات کہ مجھے کیا ہے، مجھے کیا ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں. یعنی اب انہوں نے اصل بات کو پہنچا دیا، لیکن طریقہ کتنا مختلف تھا. انہوں نے کہا اللہ نے پیدا کیا، وہی مالک ہے. اگر وہ مالک ہے تو میں کون ہوں؟ میں مملوک ہوں. وہ مالک ہے تو میں مملوک ہوں. اور مملوک پر یہ واجب ہے، مملوک پر یہ واجب ہے کہ وہ مالک کی اطاعت کرے، چاہے اس کو اس کا انعام ملے یا نہ. یہ یاد رکھیں. ہم اللہ کے، جب ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، یہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں. اب آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ اس کو باب کروما کے اوپر اگر آپ اس مادے کو لے جائیں نا، این با و دال کو، تو اگر آپ اس کو باب نصرہ پہ لے جائیں تو آبدہ یا بدو عبادت، عبادت کرنے والا. لیکن اگر آپ اس کو باب کروما پہ لے جائیں تو بن جائے گا ابودا یا بدو عبادتن. اس کا مطلب ہوتا غلامی. اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اگر نعبدو کو آپ باب کروما سے پڑھے نا تو پھر اس کا معنی ہی الگ ہو جاتا ہے. ہم تیرے ہی غلامی کرتے ہیں اور غلامی کرتے رہیں گے. غلام کیا کرتا ہے؟ غلام کیا کرتا ہے؟ غلام کھڑا رہتا ہے. آقا نے کہا کھا لے تو کھا لے گا، آقا نے کہا نہیں کھانا تو نہیں کھانا.
آقا اگر اس کو کہہ دے اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ اور میرے پاس لیا تو اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹے گا, ہاتھ میں رکھے گا, لے جائے گا. یہ غلام کا کام ہے. اور غلام اور آقا کا جو رشتہ ہے, ہمارے بہت سارے لوگ جن کا تعلق انٹیریئر پنجاب سے یا انٹیریئر سندھ سے یا دوسری ایسی جگہوں کا ہو جہاں اس قسم کے جو ہے وہ جو سردار اور اس قسم کے ماحول ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر آقا کرتا کیا ہے؟ آقا اپنے غلام کا خیال بھی رکھتا ہے. غلام سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو آقا اس کو ایک لات مارتا ہے کھینچ کے, چلا جا ادھر سے. 4 دن کے بعد کہتا سائیں معاف کر دو, سائیں معاف کر دو. کہتا اچھا ٹھیک, جا معاف کر. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں, اللہ کے غلام بن جائیں. تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں تو ہم اس کے اگر غلام ہیں, تو جو میں نے مملوک کا لفظ یہاں استعمال کیا, مخلوق سے جو ہے نا, خالق سے جو ہے نا, مالک سے مملوک کا میں نے لفظ استعمال کیا یہاں. تو جب آپ نے اس کو اپنا آقا مانا اور غلام اپنے آپ کو اگر آپ کہتے ہیں, تو پھر یاد رکھ لیجیے گا کہ غلامی کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے آقا کی کامل اطاعت کرتا ہے, چاہے اس کو انعام ملے یا نہ. لیکن جب آپ کہتے ہیں بندہ ہے تو اجرت پہ آ جاتے ہیں نا, پھر تو بات آپ کرتے ہیں اجرت کی. اجرت ملے گی مجھے غلامی کے لیے, تو اجرت ملے نہ ملے وہ تو اس کی مرضی ہے, وہ چاہے دے تو نہ دے. تو یاد رکھیے گا عبادت کرنے کی بھی جو ہے نا وہ 3 طریقے بن جاتے ہیں. جو پرائم پیور عبادت کرنے والا وہ تو وہی ہے جو جہاں اس رجل نے بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو میری فطرت میں جس نے مجھے پیدا کیا, کیونکہ میں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے, میں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے, میں اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا. کیسے پتہ چلا ہے لوٹایا جاؤں گا؟ یہ فطرت میں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا تھا نا سب کو, اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 یا 11 پڑھیں, مجھے اس کا ابھی عربی متن یاد نہیں آ رہا, 10 یا 11 آیت پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے خلقناکم, کم کی ضمیر آئی ہے, خلقناہو نہیں ہے, خلقناکم, ہم نے تم سب کو پیدا کر دیا تھا. ہم سب پیدا تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے بھی وعدہ بھی لیا تھا, وہ تو وعدہ تو یہ وہ شاید وعدہ والا پارٹ اس کے بعد کا ہے. اللہ نے ہم سب کو پیدا کر دیا تھا. ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد اس میں سے ایک کو چوز کیا جو کہ سیدنا آدم تھے, اور جس میں انہوں نے پھر اس کی روح پھونکی اور پھر اس کو حکم دیا کہ اب اس کو سجدہ کرو. ہم سب وہاں موجود تھے, اور یہ اس چیز کے بہت ہائی چانس ہو سکتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا نا, یہ جو سجدے والا, ہم سب وہاں موجود تھے. اسی لیے تو بار بار بات ہوتی ہے فطرت کی, اور میں یہی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے فطرت پر جانا ہے, واپس اپنے فطرت پر لوٹنے کی بات کریں. اور فطرت پر لوٹنا کیا, ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب نے جانا. آج دنیا کا کوئی شخص, چاہے وہ بڑے سے بڑا دیندار ہو, بڑے سے بڑا ایتھیسٹ ہو, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اگلے 3 منٹ زندہ رہے گا؟ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا مر کے؟ ہم سب کا تو یقین ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا, لیکن جن لوگوں کا یقین نہیں ہے ان کے بھی بیک آف مائنڈ کہیں نہ کہیں چلتا ہے. آج بھی آپ انڈین ڈرامے دیکھ لیں, انڈین موویز دیکھ لیں, انگلش ڈرامے دیکھ لیں, انگلش موویز دیکھ لیں, ان کے پاس بھی تو ہیل اور ہیون کا فرق ہے نا. موجود کیوں ہے؟ تصور کیسے ہے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں, تو تصور کیسے پھر, کس بیس کے اوپر؟ فطرت میں تو موجود ہے. آپ مانے یا نہ مانے, تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے عبادت کرنے والا, اور یہ آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں, ہم سب کے ساتھ موجود ہیں. ایک وہ آدمی یہ عبادت کرے گا جو یہ سوچ کے عبادت کرتا ہے کہ یہ میرا آقا ہے, اللہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں, چاہے مجھے کچھ ملے نہ ملے میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے, میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اینڈ دس از دا رائٹ اپروچ, دس از دا اونلی اپروچ, اینڈ دس از دا رائٹ اپروچ. اگر وہ دے دے گا تو یہ اس کا فضل ہے, اگر وہ نہیں دے گا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک وہ آدمی عبادت کرتا ہے, وہ اس وقت تک عبادت کرتا ہے جب تک اس کو انعامات ملتے. پتہ ہے آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب تک اللہ کا ان کے پاس فضل رہا تو وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, وہ زکاتیں بھی دے دیتے ہیں, وہ حج عمرہ پہ بھی جاتے ہیں, اور جہاں ان کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, ان کے ساتھ 2-4 مسئلے ہو جاتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں مزاروں پر.
انعام ختم ہو گئے، پھر وہ ادھر ادھر دوڑتے. اور تیسرا ایلیمنٹ ایک اور بھی ہے، میرے خیال میں وہ بھی شاید بچ جائے گا، شاید اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو. وہ کون ہے؟ جو اس لیے عبادت کرتا ہے، جو اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اس کو جزا کا اور سزا کا جو ہے خوف اور ڈر موجود ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں، یا تو اسے اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، یا پھر اسے اللہ کی سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آدمی نہ کرے. تو یہ چیز فطرت کے طور پہ موجود ہے، جو اس فطری سوچ کو ترک کر دے گا. جب انسان اپنی اس سوچ کو ترک کر دے گا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنَ الرَّحْمَٰنَ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ. کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا دوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائے. یہاں بھی دیکھیں رحمان کا لفظ ہے. پیچھے بھی ہم آیت پڑھ چکے تھے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے رحمان میں کچھ نہیں ہوتا. وہاں انہوں نے رحمان کو بالکل اس طرح سے کہ کون ہے رحمان، ہم نہیں جانتے کون رحمان، کسی نے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کیا خوبصورت طریقے سے اس کو لنک کیا کہ وہ جو رجل آیا ہے وہ کہتا ہے، اس نے کیا کہا کہ میں ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی کسی سفارش میری کسی کام نہیں ہوگی. وہ سورہ حج کی آیت ہے نا، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر مکھی جو ہے ان کی کسی چیز کے اوپر بیٹھ جائے تو اس سے وہ چیز لے نہیں سکتے. کبھی آپ نے سوچا ہے وہ جو مٹھائی ہوتی ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بعض دفعہ جو ہے مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور مکھی اگر آ کے بیٹھ کے اپنا اس نے جو بھی ڈنگ مارا اسے چینی کھا گئی، اس کی مٹھاس چکھ لی، کیا آپ لے سکتے ہیں اس سے واپس؟ یہ طاقت، یہ انسان ہے بس ٹوٹل. اس کی جتنی پھوپھا ہے نا وہ بس اسی حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈھیل دی، باقی کچھ نہیں. تو وہ اپنے پیدا کرنے کے بجائے ان ہستیوں کو، ان لوگوں کو عبادت کا مستحق بناتے ہیں کہ جو خود مجبور ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. میں نے آپ سے جیسے شروع میں کہا کہ انسان کے اندر عبودیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اور یہ اتنا فطری ہے، یہ اتنا فطری ہے کہ آدمی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ اتنا فطری ہے. انسان کی اگر سوچ اور انسان کی سمت جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں چلی جائے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ ہلاک ہو جائے. عبودیت تو اس کے اندر ہے، عبادت تو اس نے کرنی ہے، اس کو چاہیے تو صحیح کوئی نہ کوئی ٹھکانا. انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو اسی وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا. یہاں اذن جو ہے نا حرف مفجات کے طور پر آیا، تب اسی وقت اچانک اس معنوں میں آیا. دلال کے ایک معنی جو ہے وہ یہاں گمراہی کی جگہ بہت بڑا خسارہ بھی آ سکتا ہے. یعنی میں تو ایسا ہو جاؤں گا کہ میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا، یا آپ اس کو کہیں کہ میں تو اس کو یقیناً بہت بڑے خسارے میں، اور خسارہ بھی یہاں جو ہے نا خالی خسرون نہیں خسران میں ہے، یعنی آپ اس کو مبالغے کا سیل ہے، بہت ہی بڑے خسارے میں ہو جاؤں گا. اس بستی والے کے جو بستی والے تھے، یہ جو بھی تھے، ان کے عمل میں یا ان کے عقیدے میں جو بھی خرابیاں پائی جاتی تھی، جو کچھ بھی ڈیفائن تھی، یہ بالکل لگتا ہے مور اور لیس ویسی تھیں کہ جو اہل مکہ کی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب وہ مثال دے رہا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے شروع کا جو پیسج تھا، جو پہلی 12 آیات تھی، ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے کہ اسٹارٹ اپ ایک بنا کے آپ کے سامنے ہمارے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی، اور پھر بتا دیا کہ جو دعوت دینی ہے وہ دعوت دینی بھی کس طرح سے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ تم کو جھٹلائیں گے، بہت ہی کم ہی لوگ ہیں جو اس چیز کو فالو کریں گے. اور جب بدستی والوں کی مثال دی تو ان کا بھی یہی حال ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی ساری چیزیں ملتی ہیں
انہوں نے بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب انہوں نے کہا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، ان کو ضرور ان کو ہم رجم کریں گے اور یا ہم ان کو چھو کے مار دیں گے. تو آپ دیکھیں سیدنا یاسر کے ساتھ کیا ہوا، سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، ان سب کے ساتھ کیا معاملہ. تو یہ پریپریشن تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تیار کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو تیار نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ باتوں کو ذہن میں رکھ لو. آج جو تمہارے بہت قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اس قریش کے ساتھ تھے اور قریش ان کو امین اور صادق اور امین سے پہچانتے تھے. ان کے پاس فیصلے کرواتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے. اور جب انہوں نے اس چیز کی حق کی دعوت دینا شروع کی تو یہی قریش کے لوگ تھے جنہوں نے کاہن بھی کہا، جنہوں نے ان کے اوپر طائف کی وادیوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا، انہیں جو ہے وہ قید کر دیا گیا، ان کے ساتھ کتنی مشکلیں پیش آئی ہر طریقے سے. کیسا ان کا معاملہ تھا آپ دیکھیں، جب وہ ہجرت جب وہ کر رہے تھے کس طرح سے معاملات تھے. یہ ساری چیزیں وہی قریش تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو بھی ایک میسج دے رہا ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ جب کام کرنے تم جاؤ گے اخلاص سے تو یہ یاد رکھ لینا کہ تمہارے ساتھ سارے مسائل پیش آئیں گے اور یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. مجھے بتائیں کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی، ہمارے پاس اس کتاب میں محفوظ کر دی، اس کتاب میں محفوظ کر دی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کرو، ان چیزوں کے اوپر دیکھو تو صحیح ان کے ساتھ ہو کیا رہا معاملہ. انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ فاسمعون میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نون کے نیچے کسرہ ہے، یہ نون کے نیچے کسرہ ہے. یہ دراصل یہ فاسمعون نہیں ہے، فاسمعونی ہے. اس کی یا متکلم جو ہے نا یہ معذوف ہے. تو بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سو مجھ سے سنو. دو باتیں ہیں. شروع کے اندر کہا کہ میں کیوں عبادت کر رہا ہوں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ انی آمنت بربکم. اب بات کرتے ہیں وہ رجل کہتا ہے کہ میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے کے آیا. یعنی جیسے وہ میرا پروردگار ہے ویسے ہی وہ تمہارا بھی ہے، اور میں اسی پر ایمان لایا ہوں. لا کر غلطی نہیں کر رہا، بلکہ تم ایمان نہ لا کر اس پہ غلطی کرو. وہ صرف میرا اور ان نبیوں کا رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. یعنی اب یہاں سے انہوں نے تھوڑی سی چینج کی، اور ساتھ ساتھ کا اور مجھے سنو. ایک بڑی کامن فلسفی بھی ہے. آپ دیکھیں نارمل آپ کے کمپنی کے اندر ایک جی ایم لیول پہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسٹرکشن پاس کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے کسی کو. اس کے سٹاف کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو بالکل اڑ جاتا ہے، اس کی بات کو نہیں سنتا، نہیں مانتا، کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں دیکھتا. تو آپ دیکھیں اس کے جو ساتھ کے دوست ہوتے ہیں، اس کے جو کولیگز ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اس کو کہتے دیکھ میری بات سن، تو میری بات سمجھنے کی کوشش کر، میری بات سن، ایسا نہیں ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے، ایسے نہیں ہو سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان کو، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا ہے کہ وہ اپنی سوچ رکھتا ہے، ایک فکر رکھتا ہے. یہ کوئی گائے بیل کی طرح نہیں ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈالا اور اس کو کھینچ ڈالا. یہ ایک سوچ رکھتا ہے، اپنی ایک فکر رکھتا ہے. تو بعض دفعہ انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون آدمی سے کس طرح سے بات کرتا ہے. یہ ساری بات ہی جو ہے نا، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا فطرت سلیمہ کی جو خراب ہونے کی جو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی چیزیں خراب کی وہ یہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے نا کہ جس نے اپنے دانتوں کے درمیان کی چیز اور ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی حفاظت کر لی، سمجھ لیں کہ میں نے اس کو آگ سے بچنے کی ضمانت دی. تو یہ زبان ہی بہت بڑی چیز. اس نے کہا کہ مجھے سنو، میں ایمان لے کے آ رہا ہوں، میں یہ جو رب ہے، جس کی رب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہی رب ہے. اچھا اب رب کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، یہاں لفظ بھی رب استعمال ہوا ہے. کیوں؟ آپ غور کریں تھوڑا سا. کیونکہ رب ماننے میں تم کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. یہاں بھی یاد رکھیں، رب کو تو مانتے ہی تھے، لیکن رب کو اس کی ربوبیت سے مانتے تھے، اس کی الوہیت سے نہیں مانتے.
سارا اگر آپ دیکھیں جو کچھ بھی سلسلہ ہے وہ اللہ کی الوہیت سے ریلیٹڈ. توحید ہے ہی الوہیت کی بیس پہ. اگر توحید میں سے الوہیت کے پارٹ کو اگر آپ نکال دیں پھر تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر تو ہر آدمی نے اپنی ایک دکان بنائی ہوئی اور کامیاب ہے چل رہا. ہر برانڈ بکے گا, ہر پروڈکٹ چلے گا. ڈفرنٹ لیبلز لگے ہوئے ہوں گے, لیبلز جو آج بھی لگے. اور پھر ہر آدمی کہتا ہے اس لیول پہ کہ میں جو ہوں وہ سب سے کام. تو آپ یہ دیکھیں یہ آیات جو تھی, چند آیات اگر آپ دیکھیں 20 سے جو شروع ہوئی 25 تک 5 آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی باقاعدہ ریکارڈ کی. آگے بھی ایک دو آیت ایک آدھ اور بھی آئیں گی, لیکن آپ دیکھیں ٹوٹل ریکارڈ کی. 3 رسولوں کا ذکر تھا, ان کے آپ 2 آیت کے حوالے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ کو اس کا کیریکٹر ایسا پسند آیا, اللہ تعالیٰ کو اس کا اخلاص اتنا پسند آیا, اللہ تعالیٰ کو اتنی بھائی ان کی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے کا پورا ڈاکیومنٹ کر. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو سورہ مومنون میں بھی آتا ہے, اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ وہی مومن تھا. اب اللہ واللہ عالم, مجھے بھی صحیح طرح سے اس کا میں پروو نہیں کر رہا, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ وہی مومن. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ 2 اور ایسے خطاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور لوگ آج تک ان کے اوپر تفسیریں لکھتے. ایک لقمان, اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی ان کی, وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو پیغام دیا وہ ایک رکوع ہی ہے نا بس, اور پوری سورت کا نام بھی لقمان بن گیا. حالانکہ اس رکوع کو اگر ہٹا دے تو پہلا پارٹ, آخری پارٹ, بیچ کے پارٹ کا تو لقمان سے کوئی لنک ہی نہیں بنتا. ان کے اس خطبے سے وہ جو نصیحت ہے اس سے کوئی بنتا ہی نہیں ہے. آج ہم نے بھی وہ تصویر بنا دیں, حکیم لقمان یہ تھے, پتہ نہیں کتنے اور ہم نے ان کے بارے میں اقوال بھی بنا لیے. مجھے نہیں معلوم اس کی کتنی حقیقت ہے کتنی سچ ہے, لیکن قرآن کے حوالے سے تو چند ایک باتیں اور بالکل بیسک بات. اور اس کے اندر بھی آپ کمال دیکھیں, کہ انہوں نے پہلی بات یہ کی, یہ سبجیکٹ سے تھوڑا ہٹ گیا میں کیونکہ وہ بھی بڑی پاورفل بڑی خوبصورت نصیحت کا پیکج ہے وہ, کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ شرک مت کرو, یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو دوسری آیت آئی ہے, وہ جو آیت آئی ہے, وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لقمان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. کہ جہاں اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو, کیونکہ وہ انہوں نے اب وہاں اگر کہہ دیتے, اگر یہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہوتا یا بنیا وبالوالدین احسانا, تو پھر بات ہو جاتی کہ بیٹا کہتا ہے یا لوگ بعد میں کہتے ہیں لو انہوں نے اصل میں اپنی بات کرنی تھی اس لیے پہلے ہی بات کر دی. ایسا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے خود ڈالا. کیوں؟ کیونکہ 4 سے 5 مقام ایسے ہیں, 5 مقام ہے شاید قرآن مجید میں ایسے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کی شراکت داری نہیں کرو, اور اگلی بات اللہ نے کی وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وہاں بھی ڈالا کہ جب میری شرک کی بات آئے گی تو یاد رکھنا ساتھ ساتھ یہ پیرالل بات بھی چلے گی. کیوں؟ کبھی غور کیجئے گا, کیونکہ انسان کو رب تک پہنچانے میں, انسان کو اپنے اللہ سے پہنچانے میں, اللہ تک ملانے میں سب سے پہلا, سب سے وائٹل, سب سے امپورٹنٹ رول اگر کسی کا ہے تو والدین. کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے, یہ پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو مسلمان بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, یہودی بناتے ہیں, ادیان کو بناتے ہیں. اتنا پاورفل ہے. بلکہ سورہ انعام میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ انعام کا تو ٹیکسچر ہی بہت ڈفرنٹ ہے. سورہ انعام میں تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ایسے کی ہے, میرے خیال میں شاید آیت نمبر 140 کے بعد سے کچھ آیات ہیں, بالکل ویسی ہیں مور اور لیس جیسی سورہ بنی اسرائیل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں تو یہ کہا ہے کہ قل تعالوا اتلوا, تم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سے کام حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کا شراکت نہ کرو, بلا اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہ کرو, ناحق لوگوں کا قتل نہ کرو, فحاشی نہ کرو. اللہ حرام کام بتا رہا, نظر آ رہی ہے حرام کام, اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام کام ہے, اولادوں کو قتل کرنا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, قتل سے کیا مراد ہے, اس کو چھوڑ دیں, یہ بھی حرام کام ہے. ناحق دوسروں کا قتل کرنا یہ بھی حرام کام ہے. فحاشی کے کام یہ بھی حرام کام ہے. ان بٹوین اللہ کہہ رہا ہے وہ بالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ تو بہترین سلوک کرو. تو یہ 5 حرام کام ہے اور بالوالدین احسانا, یہ تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے
کہ اگر والدین کے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں حرام کام کون سے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر احسان کے لیول سے نیچے کام کر دیا تو حرام ہو جائے گا. والدین کے ساتھ اگر احسان لیول سے نیچے کام کر دیا تو حرام ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بنی اسرائیل؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے تف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کے ساتھ تف بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس کی عربی میں بہت سارے اس کے ایکسپلینیشن اس طرح سے دیتے کہ ایسے آپ کرتے نا ہلکے سے شولڈر کو، یا بات کرتے کرتے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے ساتھ تو ایسے ہو جاؤ جیسے پرندہ نہیں اپنے بازو جھکا دے گا. کبھی غور کریں کیا یہ رویے ہیں ہمارے اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ جن لوگوں کے پیرنٹس حیات ہیں ان کے لیے موقع ہے، ان کے لیے موقع ہے کہ ابھی بھی کچھ کر لیں. جن کے حیات نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایسے کام کرے جو اگر ان کے ساتھ دنیا میں نہیں کر سکے. کیونکہ بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے پیرنٹس، بہت زیادہ. آپ کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز ہی نہیں. خیر پوائنٹ آپ کا صرف میرا آپ سے بتانا تھا وہ یہ تھا. اور تیسرا اس خاتون کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے مجادلہ کی کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اس طرح سے کر دیا. بھولا گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس کی بات کو سن لی اور اللہ نے ڈاکیومنٹ کر دی اس کتاب میں. اور اس کا جو فائدہ ہوگا امت کو تو وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں اس کتے کا بھی ذکر کر دیا، اس کتے کا بھی ذکر کر دیا 3 دفعہ. کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ورڈ آف ماؤتھ ہے یہ کتنے امپورٹنٹ ہے. آپ کے ورڈ آف ماؤتھ اتنے امپورٹنٹ ہے. آج تو کوئی کتاب نہیں آئے گی، لیکن میرا اب اس پہ یقین ہے اس بات پہ. جب میں یہ سب پڑھتا ہوں، یہ قرآن پڑھتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں جس طرح سے اللہ نے یہ رکھ دی ہیں، میرا اب اس پہ کامل یقین ہے، میرا بھرپور یقین ہے میرا کہ اگر آپ کے ورڈ آف ماؤتھ اچھے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ ہوں گے، یہ سارے لکھے جا رہے ہوں گے، یہ سارے لکھے جا رہے ہیں. اب کوئی ریویلیشن تو آئے گی نہیں کہ اس کتاب میں نقش ہو جائے گی، لیکن یہ اس دن کھلیں گے آپ کے سامنے. امام مبین آئے گا نا آپ کے سامنے، اقرا کتابک آئے گا نا جب آپ کے سامنے، حیران رہ جائیں گے آپ کہ وہ ورڈ آف ماؤتھ آپ کے کیسے جاتے. اس لیے اپنی زبان کا، اپنے بولنے سے پہلے کا اس چیز کے اوپر بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے. جتنا ہم اس کے اوپر کنسنٹریشن دیں گے، کیونکہ مقصد ہمارا سورہ یاسین کی 83 آیت ختم کرنا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی بھی آیات کا مطالعہ کریں، ہم جتنا کچھ بھی پڑھیں، چاہے 1 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، 4 آیت پڑھیں. آج کسی نے کوئی بھیجا تھا، مجھے معلوم نہیں اس کی اتھینٹسٹی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہی تھا. انہوں نے کسی حدیث کا ریفرنس دیا، میں چیک کروں گا ڈیفینیٹلی. لیکن اس میں یہی بات تھی کہ اللہ کی ایک آیت کو سمجھنا، اللہ کی ایک آیت کو سمجھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا، میں نے آج ہی یہ کلپ سنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور اردو میں ہی تھا، لیکن میں انشاءاللہ اس کو چیک ضرور کروں گا. تو آپ اگر دیکھیں، اب اگر ایک آیت کو سمجھنا، تو آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے اس کی اگزامپل اس طرح سے دی کہ اگر آپ 100 نفل کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اگر 7 آیات ہیں، 7 ہی ہیں سب جانتے ہیں، تو 700 دفعہ آپ نے پڑھ لیا. 700 دفعہ پڑھنا اور ایک آیت کو سمجھنا، یعنی آپ سوچیں ایک آیت کو سمجھنا 700 ٹائمز پڑھنے سے کتنا بہتر. اور پھر اگر آپ یہ سوچیں، میں اس کو مزید ملٹیپل کر رہا ہوں، میں مطلب اپنی سوچ سے ملٹیپل کر رہا ہوں کہ جب سمجھنے کا اتنا اجر ہے تو اس پہ عمل کرنے کا کتنا اجر ہوگا.
اور اگر اس عمل کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچانا، اور اگر وہ پہنچانا ہو بلاغ المبین، ڈونٹ فرگیٹ بلاغ المبین، آپ کا کلام ایسا ہونا چاہیے کہ جو بالکل واضح ہو، بالکل کرسٹل کلیئر ہو، اور سب سے بڑی چیز کیا ہو؟ بلاغ ہو۔ بلاغ یعنی وہ دوسرے کے دل کو چھوئے اور اس کے دل کو موو کرے، اس کے دل کو موو کر جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا اجر کتنا جائے گا؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا اے کاش، یا لیتا، یا لیتا بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ لیتا جو ہے حرف تمنی کے لاتا ہے، یا لیتا اے کاش میری قوم جان لے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے یہاں ایک گیپ آ گیا، اب ہمیں نہیں پتا، اور یہ قرآن مجید کا بڑا خاصہ ہے، بات کرتے کرتے چیز چینج ہو جاتی ہے، ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے، سچویشن بالکل چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے کہ جب سیدنا یوسف کو مصر کے بازار سے خریدا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم محسنین کے ساتھ کسی قسم کا رویہ کرتے ہیں، اور پھر اچانک سین چینج ہوتا ہے اور اس کی جو مسس ہوتی ہے اس کے گھر کا ماحول دکھاتے ہیں، وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الابواب قالت حيث، وہ ایک الگ سچویشن۔ یہاں بھی بالکل ایسی ہو گیا کہ ابھی تک وہ اسپیچ کر رہا تھا اور اب بالکل بات چینج ہو گئی، قیل ادخل الجنہ قالت یا لیت قومی یعلمون، یہاں بھی اس نے کہا ہے میری قوم، اے کاش میری قوم، یہاں بھی دیکھیں میری قوم، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کو شاید قتل کر دیا گیا، اور جب وہ قتل کر دیا گیا تو پھر ایک ندا آئی یا اسے بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں اس نے کیا کہا۔ حالانکہ جنت میں جب داخل ہوا تھا تو اس کو کیا نظر آیا ہوگا؟ ذواتا افنان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہی چیزیں نظر آئی ہوں گی نا، لیکن اس نے دیکھے اس نے اس وقت بھی جو ہے اپنی قوم کو یاد کیا۔ یعنی اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی رکھ کا معاملہ رکھنا چاہیے، کتنا بھی بڑا دشمن بھی ہو آپ کا، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ اسی طرح سے رکھنا چاہیے۔ اور وہ اپنے بندہ اپنی قوم کے ساتھ اتنا سنسیئر تھا، اس کی سنسیئرٹی تو اسی سے اندازہ لگائے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ 3 رسول وہ موجود ہیں، اور وہ 3 رسول کی بات نہیں مان رہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس نے آ کے اپنا پیغام دیا، اس نے اس سے بالکل نہیں اپنے آپ کو ہٹایا، اور جب وہ اور اپنی قوم کی نصیحت کی، اور جب اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس وقت بھی اس نے اپنی ان کے ساتھ جو خیر خواہی تھی اس کو جاری رکھا، اور اس کے بارے میں یہی تمنا کی، اپنے قاتلوں کے بارے میں بھی یہی، قومی میں اس کے قاتل ہی ہوں گے، ان کے بارے میں بھی تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو اعزاز و اکرام بخشا ہے یہ اللہ کا اعزاز ہی ہے نا، جنت میں داخل کر دینا اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ میرا آپ کا سب کا کیا مقصد ہے؟ میرا اور میری اور آپ کی کیا چاہت ہے؟ یہی تو چاہت ہے اصل، سب کو جنت کا حصول مل گیا، ہم سب جنت میں کسی طرح سے داخل ہو۔ تو وہاں بھی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کیا ہے کہ کاش اس کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ وہ بھی انعام لے آئے، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں ذوات افنان، وہ بھی دیکھ لیں جو ہے وہ فاکہۃ رمان، وہ بھی ساری چیزیں دیکھ لیں، وہ سارا اسے نظر آتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کتنی خوبصورت طریقے سے بات ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی اس کے اندر بھی بات کریں گے، اور اب اس آیت کے ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دعا کریں۔ اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجتنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل
الأهل والمعافى، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وآفيت مبتلانا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، اللهم هب لنا أملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض إليك، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من أتقائك من النار، واجعلنا من المتقبلين الفائزين يا أرحم الراحمين، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم، واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم عجل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرؤه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلاما، وبكل جزء جزاء. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربتي والقبر وغمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروءتي.
اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات آمالنا. اللهم بلغنا ممن يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة وأنت الراضي عنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.